وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد. آج کا جو موضوع ہے وہ آج کل چلنے والے ایک نام نہاد اسلامی ڈرامے کے تعلق سے ہیں، اور طغرل کے نام سے جو ترکی ڈرامہ ہے اور اسے آج کل اردو میں بھی پیش کیا جا رہا ہے، کہ اس میں دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ شرکیات تک کی تعلیم دی گئی ہے، اور اسے باقاعدہ نام لے کر بتانا اور تنبیہ کرنا ضروری ہے، اگرچہ اس قسم کی شرکیات ویسے بھی لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حافظ اللہ فرماتے ہیں کہ جامع مسجد کے خطبہ کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو رمضان کے دنوں میں، یہ رمضان کے متعلق آپ کی نصیحت تھی اور عام ہے، یہ ان ٹی وی سیریلز اور ڈراموں کو دیکھنے سے خبردار کریں، باقاعدہ نشاندہی کر کے بھی کہ فلاں ڈرامہ فلاں سیریل وغیرہ، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں ڈرامہ بہت سنجیدہ اور اچھا ہے اور اس میں یہ فوائد ہیں اور اچھی باتیں ہیں۔ یہ رمضان سے متعلق خواتین کو جو نصیحت تھی اس میں آپ نے فرمایا، تو اسی نصیحت کے پیش نظر آج کل مشہور ہوئے اس ترکی ڈرامے اور طغرل الغازی میں، جو مختلف زبانوں کی طرح اردو میں بھی ترجمہ کیا جا رہا ہے، دیگر شرعی مخالفتیں تو اپنی جگہ جسے سب جانتے پہچانتے ہیں، جیسے موسیقی اور بے پردہ خواتین وغیرہ، اس سے بڑھ کر ابن عربی صوفی جو بدترین شرکی عقیدے وحدت الوجود کا قائل تھا، اور ابن عربی اور اس کے شرکی عقائد سے متعلق اور علماء نے اسے کافر تک قرار دیا ہے ان کے عقیدے کی وجہ سے۔ ہماری ویب سائٹ پر آپ پڑھ سکتے ہیں ابن عربی کی حقیقت جو ہم ترجمہ کر چکے ہیں، اور دیگر شرکیات کی بھی ترویج کی جا رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ تاریخی حالات عقائد اسی طرح بگڑے ہوئے تھے جیسے آگے چل کر ہم بتائیں گے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا واقعہ، لیکن جو اسی دور کے تھے، لیکن اسے ایک اچھی چیز بنا کر پیش کرنا کہ اسے اپنایا جائے، جس سے بجائے حقیقی جذبہ جہاد جو توحید ایمان و تقوی کا تقاضا کرتا ہے، اس کے منافی چیزوں کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ جہاد و مجاہدین میں تو سب سے اولین طور پر ایمان اور توحید کی شرائط ہونی چاہیے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ کسی مجاہد کے لیے مشروع ہے کہ وہ ضرورت کے باوجود بیان کو مؤخر کر دے جب وہ بعض مجاہدین کو دیکھے کہ وہ بعض انواع توحید کی مخالفت کر رہے ہیں؟ یہ جواب میں شیخ فرماتے ہیں کہ قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ بے شک بیان کو ضرورت کے باوجود مؤخر کرنا، یعنی اس کو ڈیلے کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی حق سے جاہل پایا جائے تو واجب ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے، ایسے کی طرف سے جو اس حق کو جانتا ہے۔ جائز نہیں کہ اس میں فلاں کا لحاظ کرتے ہوئے اس کی خاطر تاخیر کی جائے۔ اگر ایک مومن سنتا ہے کسی کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے یا کوئی بدعت دیکھتا ہے جو شریعت الہی کے خلاف ہو، یا کوئی ظاہر معصیت دیکھتا ہے، تو اس پر اہل بدعت اور معاصی کا اچھے اسلوب سے انکار کرنا واجب ہے، اور واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے متعلق اس کا حق بیان کیا جائے، یا بدعت کا انکار کیا جائے یا معصیت کا انکار کیا جائے ایسے اسلوب سے جس سے نفع کی امید ہو، ساتھ میں ان تمام باتوں میں نرمی و حکمت کو ملحوظ رکھا جائے۔ یہ شیخ کی ویب سائٹ سے فتوے سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح شیخ مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ یمن کے فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں قتال کرتا ہے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے اور مارکے میں اپنی جان لٹا کر موت کو گلے لگا لیتا ہے، پھر وہ کیسے اپنے رب سے ملاقات کرے گا جبکہ وہ ان شرکیات میں ملوث ہو اور ان شرکیات کا دفاع کرتا ہو؟ لازم ہے کہ سب سے پہلے
عقیدے کی صفائی اور اسے خالص کیا جائے، واللہ المستعان۔ یہ مقتل الشیخ جمیل الرحمان میں آپ نے فرمایا۔ تو اللہ جانے اس ڈرامے کی مختلف اقساط میں پتہ نہیں کیا کچھ دکھایا گیا ہو سر دست۔ اس کے پہلے سیزن کی جو 5ویں قسط ہے اس کا ایک کلپ کسی نے ہمیں بتایا کہ جو آپ سن سکتے ہیں۔ Devrişim keşkülüm var, medet ya Abdülkadir, benim bir müşkülüm var. اور اس کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہے کہ صوفی حضرت کو فوت شدہ اولیاء میں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں شرک کرنے والے غوث اعظم دستگیر تک پکارتے ہیں، ان کو مدد کے لیے پکارتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یعنی ایک واضح طور پہ غیر اللہ کو اسباب سے بالا تر استعانت یعنی مدد طلب کرنے کے لیے پکارنا ہے، جو کہ شرک اکبر ہے اور انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ ایک مومن کا تو یہ عقیدہ ہے جس کا وہ ہر نماز میں اقرار کرتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، نہ تیرے علاوہ عبادت کسی کرتے ہیں، نہ تیرے علاوہ مدد کسی سے طلب کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جامع ترمذی کی صحیح روایت کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو اور جب مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکروں کو جہاد پر روانہ کرتے تب بھی وصیت فرماتے تھے کہ سب سے پہلے اسلام و توحید کی دعوت، نہ ماننے پر جزیہ، اسے بھی نہ ماننے پر اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے قتال۔ فرمایا کہ فاستعن باللہ وقاتلہم، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان سے قتال کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور بس لازم ہے کہ اللہ ہی پر مومن بھروسہ کریں۔ سورۃ آل عمران آیت 160۔ اور فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں تو سب اللہ ہی کی ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ سورۃ الجن آیت 18۔ جہاد میں اگر ظالموں سے لوگوں کو چھٹکارا دلانا ہو تو شرک خود سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ لقمان آیت 13، کہ بے شک شرک یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے، اور ایسا شخص تو خود ظالم ہے چاہے جائے کہ وہ دوسروں کو ظلم سے بچانے کا دعوے دار ہو۔ فرمایا وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ وَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ کے سوا ایسے کو نہ پکارو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکے نہ نقصان، اگر ایسا کیا تو بے شک پھر تم بھی ظالموں میں سے ہوئے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو پھیرنے والا نہیں۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے پہنچا دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ یونس آیت 106 107۔ کیونکہ شرک تو وہ ملاوٹ ہے کہ جس کے ہوتے دنیا آخرت میں صحیح معنوں میں امن نصیب ہی نہیں ہو سکتا۔ فرمانے الہی وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، اور میں ان سے کیسے ڈروں جنہیں تم نے شریک بنا رکھا ہے، حالانکہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ بے شک تم نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے جس کی کوئی دلیل اس نے تم پر نہیں اتاری۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ،
تو دونوں گروہوں میں سے امن کا زیادہ حقدار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو بڑے ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت پانے والے ہیں۔ سورۃ الانعام آیت 81 اور 82۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم پر یہ آیت کچھ شاک گزری اور ڈر گئے کہ ہم میں سے کون ہے جس سے ظلم نہیں ہو جاتا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اس سے عام ظلم مراد نہیں بلکہ انہ لیس بذاک، بے شک اس سے وہ مراد نہیں۔ الا تسمعوا الی قول لقمان لابنہ، کیا تم نے لقمان علیہ السلام کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اسباب سے والا تر غیر اللہ کو پکارنے کے شرک ہونے اور خالص اللہ کو پکارنے کی دعوت کو کئی انداز میں قرآن مجید میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ فتعال اللہ الملک الحق، بس بہت بلند ہے اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، رب العرش الکریم، عزت والے عرش کا رب ہے، ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، کسی دوسرے معبود کو پکارے۔ مشرکین کسے الہ کہتے تھے معبود، اس کی تفصیل کے لیے آپ حال ہی میں ہم نے جو ہے ترجمہ کیا ہے کہ جسے قدیم زمانے میں مشرکین الہ اور الوہیت کہتے تھے اسے ہی آج شرک کرنے والے اولیاء اور وسیلہ کہتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ کا یہ مقالہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمانے والی تعالیٰ ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں تو اس کا حساب صرف اس کے رب کے پاس ہے۔ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، بے شک یہ قطعی بات ہے کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے، وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سورۃ المؤمنون آیت 116 117۔ اور جن اولیاء اور نیک ہستیوں کو یہ وسیلہ سمجھ کے پکارتے ہیں وہ تو خود ان سے بیزار اور اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہو پکارو ان کو جنہیں تم نے اس کے سوا کچھ سمجھ رکھا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ معبود، الہ، غوث، قطب، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، غریب نواز، آخر تک، کہ جنہیں تم نے کچھ سمجھ رکھا ہے۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، پس وہ نہ تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہیں اور نہ بدلنے کے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، وہ ہستیاں جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ یعنی عبادت کے ذریعے اس کا قرب ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ قریب ہو جائے اللہ کے، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہر وقت ڈرتے رہنے کی چیز ہے۔ سورۃ الاسراء آیت 56 اور 57۔ انہی کی طرح وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف میں صرف اسی کو پکارے جانے کا حکم دینے کے بعد فرماتا ہے، پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے اس کے پیارے ناموں والا صفات سے پکارا جائے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سورۃ الاعراف آیت 180۔ اور اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، پس انہی سے اسے پکارو۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہلواتا ہے کہ بتا دو تمام مخلوق میں سب سے افضل ہونے کے باوجود تمہارے اختیار میں نہ مشکل کشائی ہے، نہ حاجت روائی ہے، نہ ہی علم غیب۔ فرمایا آگے چل کر اسی سورۃ الاعراف آیت 188 میں، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دو میں تو خود اپنی جان تک کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ،
اور اگر میں عالم الغیب ہوتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت کچھ حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی. ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. آگے لوگوں کے شرک کرنے کی حقیقت کو یوں واضح فرمایا آگے چل کے انہی آیات میں کہ کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا غیر اللہ جیسے انبیاء و اولیاء کو اسباب سے بالا تر مدد کے لیے پکارنے فریادیں کرنے کے شرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا. فرمایا سورۃ الاعراف آیت 191 سے 197 تک کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، کیا وہ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تمہارے لیے برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين، بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہارے جیسے بندے ہی تو ہیں، پس انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہاری دعا پوری کر دیں اگر تم واقعی سچے ہو. الہم ارجل یمشون بها ام لهم اید یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نہیں جو تمہارے جیسے بندے ہیں انہیں پکارتے ہو، یہ کہاں تمہاری دعا پوری کر سکتے ہیں؟ آخر کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ پھر فرمایا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ. کہہ دو تم اپنے شریکوں کو بلا لو پھر میرے خلاف چالے چل دیکھو، بس مجھے ذرا مہلت بھی نہ دو. بے شک میرا یار و مددگار اللہ تعالیٰ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہی نیکوں کا یار و مددگار بنتا ہے. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون وان تدعوهم الى الهدى لا یسمعون وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آخر میں فرمایا کہ اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو اسے نہ سنیں، اور تم انہیں دیکھتے ہو جیسے تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے. چنانچہ اس عمل کو واضح طور پر شرک قرار دیا جس کا انکار خود یہ ہستیاں بھی بروز قیامت کریں گی. فرمایا دوسرے مقام پہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک. وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے. اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، ہر ایک مقررہ وقت تک چل رہا ہے. یہی اللہ تمہارا رب ہے جس کی بادشاہی ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے مالک نہیں. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. واضح طور پر فرمایا کہ
اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے مالک نہیں، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سن لیں تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے، اسے شرک کہا، اور تمہیں ایک ولا ينبئك مثل خبیر، اور تمہیں ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم ہی اللہ کی طرف محتاج ہو سب کے سب، اور اللہ ہی سب سے بے پرواہ و بے نیاز تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ یہ سورۃ فاطر آیت 13 سے 15 ہے۔ اسی طرح بروز قیامت ان کے اس پکارے جانے کو غیر اللہ کی عبادت قرار دے کر اس کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے دشمن بھی بن جائیں گے۔ فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون، اور اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن تک اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اور وہ ان کے پکارنے سے ہی بے خبر ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور جب سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے، ان کی عبادت سے منکر ہوں گے۔ سورۃ الاحقاف آیت 5 اور 6۔ اس طرح شرک کی جڑیں کاٹ دینے والی آیات میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ سورۃ السبا آیت 22 اور 23۔ کہہ دو کہ پکارو ان کو جنہیں تم نے اللہ کے سوا کچھ سمجھ رکھا ہے، وہ نہ آسمانوں میں ذرہ برابر کے مالک ہیں اور نہ زمین میں، اور نہ ان کا ان دونوں میں کوئی حصہ ہے، اور نہ ان میں سے کوئی اس کا مددگار ہے، اور نہ ہی سفارش اس کے پاس نفع دیتی ہے مگر جس کے لیے وہ اجازت دیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان آیات میں ان تمام اسباب کو کاٹ دیا گیا جس سے مشرکین جڑے رہتے ہیں۔ وہ اس طرح کے بے شک مشرکین صرف اس لیے کسی اور کو معبود بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ نفع حاصل ہو، اور نفع حاصل نہیں ہو سکتا کسی سے جب تک اس میں ان 4 خصلتوں میں سے کوئی پائی جائے۔ پہلی یہ کہ یا تو وہ اس چیز کا مالک ہو جس کا عبادت گزار اس سے چاہتا ہے، جو اس کا عبادت گزار اس سے چاہتا ہے۔ نمبر 2 یا وہ مالک کا شریک ہو۔ نمبر 3 یہاں وہ اس کا مددگار و معاون ہو۔ نمبر 4 یہاں اس کے پاس سفارشی ہو۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشرکین کے معبودات سے ان 4 اسباب کی نفی فرما دی، لہذا ان کی عبادت باطل ہوئی۔ یہ الملخص فی شرح کتاب التوحید سے لیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قریب ہے، دعاؤں کا سننے والا، مشکل کشا، حاجت روا، حامی و ناصر، کارساز و رکھوالا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں بہت ہی قریب ہوں۔ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں، بلکہ اپنے سے دعا کرنے کا حکم دیا اور اسے ہی ربوبیت و الوہیت اور اس کے پیارے اسماء و اعلی صفات اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا قرار دیا۔ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے رب نے فرما دیا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، بلا شبہ وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن کو دیکھنے والا روشن بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ ضرور لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا هو فانا تؤفکون،
یہی ہے اللہ تمہارا رب، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے تھے جو اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رہنے سہنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی، تو کیا یہ خوب صورتیں بنائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، تو یہ ہے اللہ تمہارا رب، تو بہت برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین، اس کے سوا کوئی، وہی سدا زندہ ہے، الحی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور یہ بات تو حدیث میں بھی ہے، جیسا کہ امت میں سے سب سے افضل اور علم والے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے موقع پر جب بعض لوگوں نے جذبات میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ماننے سے انکار کر دیا تھا، آپ نے بھی یہی فرمایا کہ الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ خبردار جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں۔ تو فرمایا آیت میں کہ هو الحی لا الہ الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد للہ رب العالمین، وہی سدا زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سو اسے پکارو اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرنے والے ہو۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اور پھر فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذی تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین، کہو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح دلیلیں آ چکی ہیں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے رب کا فرمانبردار ہو جاؤں۔ یہ سورۃ غافر کی آیت 60 سے 67 تک تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الدعاء هو العبادہ، جامع ترمذی کی صحیح روایت ہے کہ دعا ہی تو عبادت ہے، اور ایک انسان اس بات کا اقرار کر کے ہی مسلمان ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی کسی بھی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں۔ جبھی اللہ تعالیٰ نے اس مشکل میں فریاد کرنے کو اپنی الوہیت اور بلکہ زمین میں کسی کو خلیفہ بنائے جانے کے ضمن میں بیان کیا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، سورۃ النمل آیت 62۔ یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور فرما دیتا ہے اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ معبود حقیقی ہے؟ بہت کم تم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ اور دیکھا جائے تو اسی پرتغال کے دور میں مسلمانوں کی جہاد کے محاذ تک پر یہ حالت تھی جس کا ذکر اس شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یعنی فرمایا ہے، کیونکہ ارطغرل کا زمانہ سن 1230 سے 1281 عیسوی کا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا بھی جو دور ہے وہ 1263 سے 1328 عیسوی کا ہے۔ تو وہ البکری نامی شخص کا رد کرتے ہوئے استغاثہ کے تعلق سے، یعنی نبیوں ولیوں کو مدد کے لیے پکارنا چاہیے، ان کا رد کرتے ہوئے
اپنی کتاب میں یہ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب اسلام سے خارج دشمن تاتاریوں نے دمشق پر چڑھائی کر دی تو یہ سب کے سب فوت شدگان کے مزارات کی طرف مشکل کشائی و حاجت روائی کے لیے لب گئی. یہ حال تھا مسلمان کہلانے والوں کا. اور ان کے بعد شعراء نے اشعار پڑھے کہ یا خائفین من التتر لوذوا بقبر ابی عمر عوذوا بقبر ابی عمر ینجیکم من الضرر. اے تاتاریوں سے خائف لوگوں، ابی عمر کی قبر سے لو لگاؤ. یہاں کہا ابی عمر کی قبر کی پناہ میں آؤ، تمہیں نقصان اور ضرر سے نجات دے گا. بس میں نے ان سے کہا یہ لوگ نیک اولیاء جنہیں تم پکار رہے ہو، اگر اس حال میں خود وہ بھی تمہارے ساتھ مل کر جہاد کر رہے ہوتے تو ایسے ہی شکست کھاتے جیسے مسلمانوں نے یوم احد میں وقتی شکست کھائی تھی، کیونکہ لشکر بعض اسباب اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت منقسم ہو گیا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ دین کی حقیقی معرفت رکھنے والے علماء کرام اور دینی اسرار سے واقف اولیاء کرام نے اس جہاد میں ان کا ساتھ نہ دیا اور قتال نہیں فرمایا، کیونکہ وہ شرعی قتال تھا ہی نہیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. اور اس میں جو کچھ شر فساد اور قتال سے مطلوبہ نصرت کا نہ ملنا وغیرہ جیسے اسباب کے پیش نظر انہوں نے اس میں شرکت نہیں فرمائی، کیونکہ جو دینی علم اور توحید و شرک کو جاننے والے تھے وہ یہ سب جانتے تھے کہ اس میں نہ دنیا کا حصہ ملنا تھا اور نہ ہی آخرت کا کوئی ثواب. اگرچہ بہت سے لڑنے والے جو اس قتال کو شرعی قتال سمجھتے تھے اپنی نیتوں پہ اجر پائیں گے جو توحید والے ہیں. اس کے بعد ہم نے لوگوں کو حکم دیا کہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کریں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے استغاثہ و فریاد کیا کریں اور اس کے سوا کسی اور سے استغاثہ نہ کریں، نہ کسی مقرب فرشتے سے اور نہ ہی کسی بھیجے گئے نبی سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یوم بدر کے بارے میں فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، سورۃ الانفال آیت 9. جب تم یاد کرو جب تم اپنے رب سے استغاثہ فریادیں کر رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول فرمائی. اور یہ روایت کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم بدر کو فرما رہے تھے یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سب کو قائم رکھنے والے تھامنے والے، نہیں ہے کوئی معبود حقیقی سوائے تیرے، میں تیری رحمت کے وسیلے سے فریاد کرتا ہوں. سنن ترمذی کی روایت ہے. اور ایک دوسرے الفاظ اس کے یہ بھی ہیں کہ اصلح لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک، میرے لیے میرے تمام معاملات کی اصلاح فرما دے اور مجھے پل بھر کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور نہ ہی اپنی کسی مخلوق کے. پھر جب لوگوں نے اپنی حالت کی اصلاح کر لی اور صرف اپنے رب سے استغاثہ کرنے میں سچے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دشمن کے خلاف ایسی عظیم فتح نصیب فرمائی جس کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. شیخ کا کلام ختم ہوا. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی عقیدے کی اصلاح توحید اپنا کر شرک سے بچنے کی توفیق دے اور انہیں ان کے دشمنوں پر فتح اور امت مسلمہ کو عروج نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین.